رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے مسلک کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد اور یہاں موجود تمام مسلمانوں کی گواہی پر 50 اشرفیاں مہر موجل اور 10 اشرفیاں مہر معجل کے ساتھ عبداللہ کے بیٹے یونس کو آپ نے اپنا شوہر قبول کیا۔ میں نے مذکورہ مہر کے ساتھ عبداللہ کے بیٹے یونس کو اپنا شوہر قبول کیا۔ قبول ہے؟ قبول ہے۔ قبول ہے؟ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے مسلک کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد اور یہاں موجود تمام مسلمانوں کی گواہی پر 50 اشرفیاں مہر معجل اور 10 اشرفیاں مہر معجل کے ساتھ شیخ محترم تابدوک ایمرے کی دختر باسم سلطان کو آپ اپنی زوجہ کے طور پر قبول کرتے ہیں؟ شیخ محترم، میری واحد ملکیت بس یہ خرقہ ہے، اسی کو دھو کر پہن لیتا ہوں میں۔ عشق کے سوا میرے پاس اور ہے ہی کیا؟ یونس، تمہیں اپنی لاڈلی بیٹی یعنی اپنی جان سونپ رہا ہوں۔ بے شک یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اس کا بہت خیال رکھنا۔ اس کے جذبات اور محسوسات کی قدر کرنا۔ یوں سمجھو اگر اسے دکھ دیا تو مجھے دکھ دیا۔ میری جان، میری بیٹی، تمہیں عشق اور عرفان سے کندن بننے والے اپنے مانوی فرزند کی امانت میں دے رہا ہوں۔ وہ میرا ہے اور میں اس کا خیال رکھنا۔ تم دونوں سے چلنے والی نسلیں ولایت کے راز کی نگہبان ہوں، قدموں میں صبر کی راحت ہو، دل میں شکر کی روشنی، اور راتیں ماہ تمام کی روشنی سے منور ہوں۔ اللہ کریم اس نکاح کو مبارک کرے۔ آمین۔ زوجین کے مابین الفت، اتفاق، محبت اور اس نئے قائم شدہ رشتے میں استقامت نصیب فرما۔ آمین۔ زوجین کو نفرت، رنجش، بغض اور جدائی سے محفوظ فرما دے۔ آمین۔ یا اللہ، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے درمیان حضور کریم اور ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماں عائشہ کے درمیان حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بی بی فاطمۃ الزہرا کے درمیان جیسی الفت تھی ویسی ہی الفت ان دونوں کو نصیب فرما۔ اپنی رحمت سے انہیں صالح اولاد، طویل عمر اور وسیع رزق عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے والدین اور بچوں کے سامنے ندامت اور شرمندگی سے بچا اور ہمیں اللہ کے فرما بردار بندوں کے راستے پر چلا۔ بعض اوقات اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، بعد میں سمجھ آتا ہے۔ اس روز شیخ محترم سے یہ سبق ملا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید آپ سب کو۔ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ دسترخوان لگا دیتی ہوں میں۔
कुछ अरसे पहले तक सेब के काफी दरख्त हुआ करते थे यहाँ। लगता है सब खत्म हो गए। पूरे इलाके के सबसे अच्छे सेब लगते थे उन दरख्तों में। शेख मोहतरम, यहाँ पर तो एक भी सेब का दरख्त नजर नहीं आ रहा। चनार के दरख्त हैं। शायद किसी और जगह का याद होगा आपको। शेख मोहतरम को सेब खाने की ख्वाहिश हो रही है तो हम तोड़ लाते हैं। अगर तुम आसानी के साथ दरख्त पर चढ़ सको तो वक्फ राजी का बाग करीबी है। भूख लग रही है इब्राहिम? एक एक बात बताते थे यूनुस एमरे मुझे, दूसरे सिलसिलों की, अपने तरीके की और पीरो मुर्शिद ताब्दुक एमरे के अरकान के बारे में। उस शाम शेख मोहतरम ने यूनुस एमरे को बाकायदा तौर पर अपना खलीफा मुकर्रर किया, उन्हें खिरका और इमामा अता किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। 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 तुम्हारे जिस्म पर खिलाफत का नहीं मलामत का हरका है यूनुस। मारने वाले को मारना नहीं, कोसने वाले को कोसना नहीं। इस खिरके के बाद अब से तुम्हारी बात हमारी बात, तुम्हारा अमल हमारा अमल है। आज के बाद से तुम्हारी आग का धुआं उठा करेगा हमारे आतशदान से। किस हस्ती को जानना था तुम्हें? उसे को जिसे अब तुम जान चुके हो, जो तुम्हारी आंखों से देखता है, जो तुम्हारे कानों से सुनता है, तुम्हारे कदमों से चलता है। क्या रहा फिर तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। तुम्हारा अपना वजूद है ही कहाँ कोई। असल में वही तो है, तुम नहीं हो। हाँ, हमारे रब ने हम पर मुनकशिफ किया था ये। हाँ यूनुस, ये वक्त सफर शुरू करने का वक्त है। शराब का नशा, बर्फ, इश्क का नशा सियाहत मांगता है। तैयार हो जाओ, बस रवाना होने वाले हैं हम।
शेख मोहतरम ताब्दु कैमरे के आबाई इलाके की तरफ सफर करते हुए हमें एक महीना बीत चुका है। अब कैसरी शहर को तलाश कहा जाता है। इस वक्त हमारा पड़ाव इसी शहर में। शेख ने हुक्म दिया कि नमाज यहाँ अदा करें और कुछ वक्त ठहर कर आराम कर लें। ये भी अच्छा ही हुआ कि हमें रास्ते भर तवील रुदात को सुकून से कलम बंद करने का मौका मिल गया। सैयदना मोहम्मद। इस तवील सफर पर निकलने से पहले शेख मोहतरम ने तमाम दरवेशों को जमा किया। तमाम पीर भाइयों पर और शेख मोहतरम के अहले खाना पर शदीद उदासी की कैफियत तारी थी। सफर पर निकले तो मुसाफिर वापसी का नहीं, वहाँ पहुँचने का हिसाब रखता है। पहुँच जाए तो बहुत आला, वापस ना आ सके तो समझिएगा हम पहुँच गए थे। एक राह का अंजाम दूसरी राह का आगाज है। अगर ऐसा ना होता तो राह एक नहीं 2 हुआ करती, और 2 भी क्या 3 हुआ करती। मगर हम वहदत वाले लोग हैं, राह एक ही है। अली टाइगो, हुक्म शेख मोहतरम। हमारे पीछे रह जाने वाले लोग, खानदान के अफराद, हमारी औलाद और ये कुनबा वगैरह और ये दरगाह आपके पास अमानत हैं। यानी अल्लाह की अमान के बाद सबके खाने पीने का, खानम सुल्तान का और बासम सुल्तान का और हमारे बच्चों का ख्याल रखना अमानत हैं। वो हमारी अमानत की तरह रखेंगे। हम अपनी जान से बढ़कर ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। बाबा, हाँ इब्राहिम। शेख मोहतरम खुद भी बहुत अफसरदा थे। यूनुस एमरे के बेटे इब्राहिम को गोद में लेकर जब उन्होंने प्यार किया तो उनकी आंखों से आंसू के 2 कतरे बह निकले।
कीजिए। اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 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 کوہساروں کے پتھروں کے درمیان میں پکاروں میرے مولا تجھے۔ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ صبح پرندوں کی چہکار کے درمیان میں پکاروں میرے مولا تجھے۔ پانی میں تیرتی مچھلیوں کے درمیان، صحراؤں میں آہو کے درمیان، تیرے بندوں کی یاہو کے درمیان میں پکاروں میرے مولا تجھے۔ آسمانوں پر اٹھائے گئے عیسیٰ کے وسیلے سے، طور پر کلام کرتے موسیٰ کے وسیلے سے، ہاتھ میں تھامے پرانا کمزور عصا میں پکاروں میرے مولا تجھے۔ درد سہنے والے ایوب کے وسیلے سے، اشک بہانے والے یعقوب کے وسیلے سے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پکاروں تجھے۔ حمد و شکر اللہ کے وسیلے سے، وصف قل ہو اللہ کے وسیلے سے، دائمی ذکر اللہ کے وسیلے سے میں پکاروں میرے مولا تجھے۔ جانتا ہوں جو ہے دنیا کا حال، ترک کر چکا ہوں سب کیلو کال، اللہ یا اللہ ننگے پاؤں اور جھکے سر کے وسیلے سے میں پکاروں میرے مولا تجھے۔ یونس کے دل سے نکلی یہ صدا، باغ حق کی بلبل کی طرح، حق کے چنیدہ غلاموں کے وسیلے سے میں پکاروں میرے مولا تجھے۔ حق حق اسے پکارو یونس، پکارو اسے طور موسیٰ کے وسیلے سے، مسافروں کو راہ دکھاتے خضر کے وسیلے سے،
حضرت عیسیٰ بھی یہی راہ چلے، حضرت موسیٰ بھی یہی راہ چلے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی راہ چلے، وجود بھی اسی راہ پر، عدم بھی اسی راہ پر، راز در راز۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو گئی یونس، کتنی ہی لکڑیاں کٹ کٹ کر جمع ہوتی ہیں اور آخر میں ان کی راکھ تک نہیں بچتی۔ ہاں، کیا فرماتے ہیں یوسفی رحمت اللہ علیہ، 40 دن کی تاخیر ہوئی تمہیں، مگر یہ 40 دن نہیں تھے، 40 سال تھے، 40 سال، اور تمہیں احساس تک نہ ہوا۔ لیکن جو کسی مرشد کا ہاتھ تھام لیتا ہے، اہل حق پھر اس کا خیال رکھتے ہیں۔ حاضر ہو سکتا ہوں شیخ محترم؟ خیریت ہے موسیٰ؟ شیخ محترم، بہت سے پیر بھائی آپ کی زیارت کے لیے بےتاب ہیں، حج سے آپ کی واپسی کا معلوم ہو گیا تھا، جوک در جوک آ رہے ہیں۔ کہ دنیا ختم ہونے والی ہے موسیٰ افندی، وہ صبر کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، کہو ہمارے باہر آنے کا انتظار کریں۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر شیخ محترم، کوئی اور خواہش ہے تو بتائیے۔ ہاں، بس پیر بھائیوں کا خیال رکھو، ذرا خاطر مدارت کرو، بغداد سے جو کھجورے لائے ہیں وہ پیش کرو، انہیں تواضع کرو۔ جیسا آپ کا حکم شیخ محترم۔ نالہان سے نکلے ہوئے ابھی ہمیں کچھ دن بھی نہ گزرے تھے کہ شیخ محترم کی کئی کرامات سامنے آنے لگی تھیں۔ یونس ایمرے کے دل سے نکلے ہوئے خوبصورت اشعار سننے کا اعزاز حاصل ہو رہا تھا۔ اللہ کی قدرت کا بچشم خود مشاہدہ کر رہے تھے ہم، اور یہ سب لکھ کر محفوظ کرنے کا شرف آ رہا تھا ہمارے حصے میں۔ ہاں، وقت کیا ہوا ہوگا آدم افندی؟ ابھی نماز فجر میں کافی دیر ہے شیخ محترم۔ اچھا، ہمارے پاس روٹی اور پانی تو موجود ہے نا، شہر جا کر مانگنا نہ پڑے۔ یہاں آسمان ہمارا اوڑھنا اور زمین ہمارا بچھونا ہے، یاد رکھنا، پتھر تکیہ اور مٹی بستر ہے۔ چلو تھوڑی آگ اور بھڑکا دو یونس، رات یہیں گزارتے ہیں۔ آپ آرام فرما لیجئے شیخ محترم، میں اور آدم افندی جا کر لکڑیاں لے آتے ہیں۔ یونس افندی، اگر اجازت دیں تو کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے۔ اجازت کیسی آدم افندی، اگر جواب دینا ہمارے بس میں ہوا تو 100 بسم اللہ۔ بہت شکریہ، ہمیشہ تجسس رہا مجھے مگر کبھی پوچھ نہیں سکا۔ درگاہ میں
पीर भाइयों से आपके माजी के बारे में काफी सुना है मैंने, मगर एक बात नहीं मालूम, शेख मोहतरम से आपकी मुलाकात कैसे हुई थी? याद है कुछ आपको? कब मिले थे पहली बार आप शेख मोहतरम से? शेख मोहतरम के आबाई इलाके इब्राहिम जाहिदी गिलानी की दरगाह में जब तक हमारा कयाम रहा, हमारे शेख मोहतरम ने कई महाफिल मुनाकिद की। बहुत से लोग उनकी बातें सुनने और जियारत करने की गर्ज से आते रहे। एक दिन कुछ यूं हुआ कि दरगाह जाहिदी के एक पीर भाई ने हमारे शेख मोहतरम ताब्दु कैमरे से सवाल किया कि खुदा ताला ने इंसान को क्यों पैदा किया। दीन तर्क करने वाला कुफ्र करता है, कुफ्र करता है। और कुफ्र क्या है? और कुफ्र क्या है? ईमान से किनारा करना। ईमान से किनारा करना। रुखसत होते वक्त यूनुस को दरवाजे पर मौजूद अहबाब ने निहायत गर्मजोशी के के साथ साथ अलविदा कहा। अलविदा कहा।